آج کی گفتگو میں ہم نظر بد، اس کے اثرات، اور اگر کسی کو نظر بد ہو جائے تو اس کے علاج پر گفتگو کریں گے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسوله النبی الامین الوکیل الحمید الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم سامعین محتشم، آج کی گفتگو میں ہم نظر بد، اس کے اثرات، اور اگر کسی کو نظر بد ہو جائے تو اس کے علاج پر گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں حق بات کہنے، آپ سب کو حق بات سن کر اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نظر بد یہ ان امور میں سے ہے جو انسان کی شخصیت اور طبیعت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں اس کے شواہد موجود ہیں اور احادیث میں تفصیلاً ان امور پہ گفتگو کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ القلم میں ارشاد ہے، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ اور اے حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم، جب کفار آپ کی زبان اطہر سے قرآن پاک سنتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ آپ کو اپنی حاسدانہ بد نظروں سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ کفار آپ کو اپنی آنکھوں سے بد نظر لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کفار کا ایک وتیرہ تھا، جس طرح ہمارے یہاں دم کرنے والے اور اچھے طریق سے اگر کسی کو کوئی اثرات ہو جائے یا کوئی چیز ہو جائے تو پازیٹیو لوگ موجود ہیں، بعین ہی عرب میں نظر بد لگانے والے لوگ موجود تھے۔ لوگ ان کے پاس جایا کرتے تھے اور وہ بد نظر لگایا کرتے تھے۔ ان کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ وہ 3 دن تک بھوکے پیاسے ایک کمرے کے اندر بند رہتے اور باہر نکل کے اس شخص کے سامنے جا کے کچھ کلمات کہتے تھے، تو وہ اس شخص کے اوپر نظر لگ جایا کرتی تھی۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کوشش کی کہ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی بد نظر لگانے کی کوشش کی۔ قرآن پاک میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اپنی بیٹوں کو نصیحت وہ کچھ اس طرح ہے کہ جس وقت 11 کے 11 بیٹے اکٹھے مصر میں داخل ہو رہے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو فرمایا کہ یا بنیا لا تدخلوا من باب واحد، اے میرے بچوں، جب تم مصر میں داخل ہو تو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، بلکہ سب کے سب الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے
اپنے بچوں کو بد نظری، نظر بد اور حسد کی وجہ سے ان کو منع کیا کہ کہیں لوگوں کے حسد کی نگاہوں کا شکار نہ ہو جائے۔ تو پتہ لگا کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی اپنی اولاد کو نظر بد سے بچانے کے لیے احتیاطی تدابیر کیا کرتے تھے، اور خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بابرکات تو اس حوالے سے بے شمار احادیث اس حوالے سے منقول ہے۔ فار ایگزامپل بخاری شریف کی حدیث ہے، پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ العین حق، نظر کسی کو لگ جانا یہ حق ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، العین حق ولو کان شیء سابق القدر سبقۃ العین۔ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ کسی کو نظر لگ جانا یہ حق ہے۔ اگر کوئی ایسی شے ہوتی کہ جو تقدیر پر سبقت لے جاتی تو وہ نظر ہوتی، یعنی بعض اوقات کوئی تقدیر میں چیز لکھی ہوتی ہے لیکن کسی کی نظر لگتی ہے اور وہ تقدیر کے اندر بھی تبدیلی کر دیتی ہے، یہ نظر بد اتنی بری شے ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، سلسلۃ الصحیحہ میں یہ حدیث ہے، اکثر من یموت من امتی بعد کتاب اللہ وقضائہ، کہ میری امت میں سے اکثر لوگ کتاب اور قضاء کے بعد جو مریں گے، وقدرہ بالانفس یعنی بالعین، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میری امت میں سے اکثر لوگ جو اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر، قدر یا کتاب میں لکھے ہوئے کی تبدیلی کے اندر آ کے مریں گے، اس کی وجہ نظر بد ہوگی۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث ہے، العین تدخل رجل القبر، کہ نظر بد انسان کو قبر تک لے جاتی ہے، اور والجمل القدر، اور اونٹ کو ہانڈی تک لے جاتی ہے۔ تو پتہ لگا کہ اپنے اوپر بھی نظر بد کے اثرات ہوتے ہیں، اور مال و متاع کے اوپر بھی نظر کے اثرات ہوتے ہیں۔ نظر بد یہ ذات کے اوپر بھی لگتی ہے، مال کے اوپر بھی لگتی ہے، اور اولاد کے اوپر بھی لگتی ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، العین حق، کسی کو نظر لگ جانا حق ہے، تستنزل الحالق، اور یہ اس حد تک حق ہے کہ کوئی بلند مرتبے والا ہوتا ہے، اس کو نظر لگتی ہے اور وہ پستی کے اندر چلا جاتا ہے۔ یعنی بہت بلندی والا بھی کوئی شخص ہو، اگر اس کو نظر لگ جائے وہ فوراً نیچے آ کے گر جاتا ہے۔ اب یہ بلندی مرتبے کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے کہ کسی کا مقام اونچا تھا، نظر لگی ایک دم نیچے۔ مال و متاع کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے کہ کسی کے پاس مال و متاع تھا، نظر لگی بیچارہ مفلس ہو گیا۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نظر بد لگتی کس کی ہے؟ یاد رکھیے کہ نظر بد یہ جادو سے بھی زیادہ خطرناک ہے، جادو سے بھی زیادہ ہے۔ جادو کے لیے پھر کوئی پاپڑ بیلنے پڑتے ہوں گے، اور اس کے لیے صرف حسد ہی کافی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے
کہ نظر اس وقت لگتی ہے جب دل میں کدورت پیدا ہو. آپ نے اس کے سامنے اپنی کسی ترقی کا ذکر کر دیا، اللہ کی دی ہوئی نعمت کا تذکرہ کر دیا، اللہ رب العزت کی عطا کردہ کسی شے کا تذکرہ کر دیا. اب وہ ظاہری طور پہ آپ سے بڑا ہنس ہنس کے مل رہا ہے، لیکن پیٹ کے اندر مروڑ پڑ رہے ہیں، حسد کا شکار ہو رہا ہے، تو ایسے شخص کی نظر لگتی ہے. اور بعض اوقات تعجب سے بھی نظر لگتی ہے. ایک شے ہے حسد اور دوسری شے ہے تعجب. تعجب کیا ہے کہ والدین محبت کے ساتھ اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں اور ان کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں، ان کو بھی نظر لگ جاتی ہے. اور اکثر اوقات اولاد کو والدین کی ہی نظر لگتی ہے. ایک دم طبیعت خراب ہو جانا، ایک دم بیٹھے بٹھائے بچہ رونا شروع ہو جاتا ہے، چھوٹا بچہ، اس میں 90% جو امور آتے ہیں وہ والدین کے آتے ہیں. اور اگر والدین بھی اپنے بچوں کو دعا نہ دیں، یعنی ان کی تعریف کرے لیکن ان کے ساتھ وہ کلمات تحسین نہ کہے جو حدیث نے سکھائے ہیں، تو والدین کی اچھی بات بھی وہ نظر کی صورت کے اندر چلی جاتی ہے اور بد نظر بن جاتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأى احدکم من اخیہ او من نفسہ او من مالہ ما یعجبہ، کہ اگر تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو دیکھے، اس کے پاس کسی نعمت کو دیکھے، یا اپنے پاس کسی نعمت کو دیکھے، یا اپنے کسی مال کو دیکھ کے خوشی ہو، کوئی چیز آپ کے پاس آئی اور آپ نے اس کو دیکھا، کہا کہ یار کیا کمال شے آئی ہے، چیز آپ کی اپنی ہے، مال آپ کا اپنا ہے، لیکن آپ نے وہ کلمات تحسین نہیں کہے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سکھائے. آپ نے خالی یہ کہا یار کیا کمال شے ہے، تب اس کی نظر لگ جائے گی. تو فرمایا کہ ایسے شخص کو چاہیے کہ اس کے لیے برکت کی دعا کرے. کیوں کہ العین حق، نظر کا لگنا حق ہے. اپنے کسی بھائی کے پاس کسی نعمت کو دیکھے، اپنے پاس کسی نعمت کو دیکھے، فوراً کیا کہے کہ ماشاء اللہ، فوراً زبان سے یہ کہے کہ یہ اللہ کا شکر ہے، جیسا اللہ نے چاہا یہ اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے. یا فوراً اپنی زبان سے الحمدللہ کہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، میں تو اس قابل نہیں تھا. اور اگر کسی مسلمان بھائی کے پاس دیکھے تو فوراً ماشاء اللہ تبارک اللہ، یہ زبان سے کلمات تحسین نکالے. اور اگر ہو سکے تو سب سے پیارے الفاظ جو حدیث نے سکھائے ہیں وہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اپنی اولاد کو بالخصوص جس وقت آپ کوئی بات کہیں تو فوراً اپنی زبان پہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. ہم دیکھتے تھے کہ بڑی بوڑھیاں بیچاری، ان کو کچھ بھی نہیں آتا تھا، ان کی زبانوں کے اوپر ایک ہی کلمہ رہا کرتا تھا، حسبی اللہ حسبی اللہ حسبی اللہ، کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے. نظر بد کا پتہ کیسے لگے کہ نظر بد لگی ہے یا نہیں؟ اس کی کچھ علامات ہیں. سب سے پہلی کچھ احادیث میں ہے اور اس کے بعد پھر کچھ بزرگوں نے بتائی ہیں. سب سے پہلی چیز کہ چہرے پر بالکل ٹھیک ٹھاک چہرہ ہو، ایک دم کسی جگہ کے اوپر دھبوں کا پڑ جانا، یہ علامت ہے کہ نظر بد کا شکار ہو گیا ہے. یا بالکل ٹھیک ٹھاک شخص ہے، ایک دم اس کو پیلیا، جو کہہ لے کہ رنگ بالکل پیلا ہو گیا. یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک گھر کے اندر تشریف لائے
اپنے گھروں میں سے اور باندھی تھی، وہ دیکھا کہ بالکل پیلا رنگ ہوا پڑا ہے، کہا کہ تمہیں کیا ہوا؟ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیمار ہو گئی ہے۔ تو آقا نے فرمایا کہ ان کے اوپر نظر کا دم کرو کہ ان کو نظر بد لگ گئی ہے۔ حدیث میں ہی ہے کسی کو دیکھنے سے اچانک چکر آنا شروع ہو جائے، کسی کے اوپر نظر پڑی اور بیٹھے بیٹھے ایک دم چکر آنا شروع ہو گئے تو یہ نظر بد کی علامت ہے۔ بالکل ٹھیک ٹھاک بندہ ہو، صحت مند، ایک دم کمزور نظر آنا شروع ہو جائے، کمزوری فیل کرنا شروع کرے، تو سمجھ جائیے کہ یہ بھی نظر بد کی علامت ہے۔ پھر بالخصوص یہ والی علامات چھوٹے بچوں کے اندر ہوتی ہیں جو میں اب بتانے لگا ہوں، بڑوں میں بھی ہیں لیکن یہ 2-3 علامات چھوٹے بچوں میں نظر کا پتہ لگانے کے لیے ہوتی ہیں کہ ان کے اوپر نظر ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ پلکیں بالکل یہ اوپر کی طرف مڑ جاتی ہیں، گولائی میں آ جاتی ہیں، ویسے یہ بالکل سیدھی ہوتی ہیں لیکن جب یہ گولائی کی طرف چلی جائیں اوپر کی طرف تو پھر یہ اس کا مطلب ہے کہ اب نظر لگ گئی ہے۔ چھوٹے بچوں میں جب یہ کان کی لو آگے کی طرف یا پیچھے کی طرف مڑ جائیں، یہ بھی اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ بچہ نظر بد کا شکار ہو گیا۔ یہ والی علامت بڑوں اور چھوٹوں دونوں میں ہے۔ جسم میں سے اچانک بہت زیادہ بدبو آ جانا، آپ کے پسینے کی اتنی سمیل نہیں ہے لیکن ایک دم اپنے جسم میں سے اپنے کپڑوں میں سے ایسی سمیل آنا کہ جو آپ کے جسم کی سمیل نہیں ہے۔ بچے کو بھی آپ اٹھائیں تو وہ قدرتی خوشبو ہوتی ہے بچے کی، لیکن جب وہ خوشبو بدبو میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ جائیے کہ بچہ یا بذات خود بندہ وہ نظر کا شکار ہو گیا ہے۔ پھر یہ علامت خالصتاً بچوں کی ہے کہ ان کے پاخانے میں سے بہت زیادہ بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، تو یہ بھی علامت نظر بد کی ہے۔ کام کرتے کرتے ایک دم دل اچاٹ ہو جانا، دل ہی نہ کرنا کسی کام کے کرنے کا۔ اچھا بھلا بندہ کام کر رہا ہے، آفس روٹین کے ساتھ ہے، بندے کا دکان کے اوپر جانے کو دل نہ کرے، دکان پہ اگر بیٹھ جائے تو دل کرے کہ بس اٹھ کے جاؤں جی، گھر جا کے بیٹھ جاؤں۔ پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کہیں آپ بیٹھے ہیں، بیٹھے بیٹھے ایک دم آس پاس سے ایسی سمیل آتی ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ یار ادھر تو کوئی چیز بھی نہیں ہے، یہ ایک دم اتنی بدبو آئی کہاں سے ہے؟ وہ ایسے جیسے وہ کیچڑ ہو نالی کا، اتنی بدبو، سڑی ہوئی بدبو جس کو کہتے ہیں، ایک دم آس پاس سے آئے تو یہ بھی نظر بد کی علامت ہے۔ یہ اکثر لوگوں کے اندر نظر بد کی یہ والی علامت پائی جاتی ہے۔ اچھا بھلا کھانے پینے والا ہوتا ہے، بھوک اڑ جاتی ہے، کھانا سامنے آتا ہے، 2 نوالوں سے زیادہ کھا نہیں پاتا، دل کرتا ہے کہ کھاؤں، تھوڑا سا کھایا پیٹ بھر جاتا ہے اور نقاہت انتہا درجے کی ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو یہ علامت ہے نظر بد کی۔ یہ اس طرح تقریباً کوئی 20-21 علامات ہیں لیکن جو مین ہے وہ میں نے بتا دی۔ لیکن میں اب آتا ہوں اس کے علاج کی طرف کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کون کون سے علاج تجویز فرمائے ہیں۔ ایک تو ہمیشہ زبان پر ماشاء اللہ کے الفاظ رکھیے کہ زبان پہ ہر وقت ماشاء اللہ رہے۔ اپنی بچوں کو جب بھی دیکھیں تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ یاد رکھیے کہ بچوں کی فقط ان کو کھانا پلانا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ان کو ہر طرح سے اللہ کی حفاظت میں دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جب بھی کوئی شے آپ کے پاس آئے تو فوراً کہیں اللہم بارک فی، یا آپ اردو کے اندر کہہ لیں کہ اے اللہ ہمیں اس کے اندر برکت عطا فرما، اور اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے معوذتین پڑھنا، صبح و شام قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ لازمی پڑھیں، کیونکہ اس میں نظر بد اس کی سب سے بڑی وجہ حسد ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آپ شاپ کے اوپر گئے ہیں، اپنے کاروبار کی جگہ کے اوپر گئے ہیں، سارا دن بیٹھے رہے، کو گاہک ہی نہیں آ رہا،
وہ کسی کی زبان سے یہ کلمات نکل گئے ہوں گے، یار اسی بیلے بیٹھے ہیں تو ادھر رونق لگی جی، اس کا مطلب ہے نظر لگ گئی. تو کیا فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ اے اللہ اگر کوئی حسد کرنے والا مجھ سے حسد کر رہا ہے اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اور پھر فرمایا کہ من شر الوسواس الخناس، اے اللہ میں خناس سے تیری پناہ میں آتا ہوں. خناس کیا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ جو انسانوں کے دل میں طرح طرح کے خیالات پیدا کرتا ہے. اور وہ کون ہے؟ من الجنۃ، جن بھی ہو سکتا ہے اور انسان بھی ہو سکتا ہے. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ترمذی شریف میں، کان رسول اللہ یتعوذ من الجان بعین الانسان، کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہر وقت جنوں سے اور انسانوں کی نظر بد سے اللہ کی پناہ مانگتے رہتے تھے، حتی نزلت المعوذتان، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل کر دی. فلما نزلتا، جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اخذ بہما وترک ما سواہما، آقا نے ساری زندگی اس کو معمول بنا لیا کہ صبح و شام معوذتین پڑھا کرتے تھے. اپنی زندگی کا صبح و شام کا معمول بنائیے آیت الکرسی پڑھنا. آیت الکرسی یہ وہ عظیم آیت ہے جو ہر ایک شے سے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دے. اس کے بعد سورہ فاتحہ، اس کو زندگی کا معمول بنا لیجئے کہ صبح و شام ایک ایک مرتبہ یہ لازمی پڑھے، کیونکہ اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ سب کچھ تیرا ہی ہے، تیری ہی عبادت ہے، اور اے اللہ تجھ سے ہی ہم حفاظت کا مطالبہ کرتے ہیں اور مدد مانگتے ہیں. اور پھر ایک اور سورہ بقرہ کا پہلا رکوع صبح اور شام یہ اپنی روزانہ کی تسبیحات میں شامل کر لیجیے. اور اس کے بعد پھر ایک دم ہے، بالخصوص یہ بچوں کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ اپنے بچوں پہ یہ پڑھ کے دم کیجیے. سورج موجود نہ ہو، سورۃ العصر 7 مرتبہ پڑھیے، اول آخر درود پاک، والعصر ان الانسان لفی خسر. سورج موجود نہ ہو یعنی یہ اس وقت سورج نکلنے سے پہلے یا پھر مغرب کی نماز کے بعد. اور یہ تو میں آپ لوگوں کو تلقین کروں گا کہ آپ میں سے ہر ایک اپنے بچوں پہ یہ پڑھ کے پھونکے، ہر ایک یہ لازم کر لیں اپنے اوپر، اپنے بچوں کو اللہ کی حفاظت میں دیں. پتہ نہیں دن میں کس کس کی بری نظر پڑتی ہے، کون کس کس انداز کے ساتھ بچوں کو دیکھتا ہے. اب کسی کی نظروں کو تو ہم نہیں پکڑ سکتے، لیکن ان کو اللہ کی حفاظت میں تو دے سکتے ہیں. تو یہ کیجئے کہ سورۃ العصر کا دم ایک یہ کیجئے، اور دوسرا جو میں نے ابتدا میں آیت پڑھی وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. سورۃ القلم کی آخری 2 آیات یہ اپنے اوپر بھی پڑھ کے پھونکے اور اپنے بچوں کے اوپر بھی پڑھ کے پھونکے. اور ایک بات اور جس پہ ہم اکثر توجہ نہیں دیتے، جو آپ کے رزق کی جگہ ہے اس کے اوپر بھی نظر بد کا اثر ہو جاتا ہے. اچھا بھلا چلتا چلایا کام رک جاتا ہے تو اس کے اوپر بھی نظر بد کا دم کیا جائے، اور وہ کیا ہے؟ معوذتین پڑھ کے پھونکا جائے اپنی دکان پہ، اپنی چیزوں پہ. معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. اور جو جاب کرنے والے ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ جب جاب کی جگہ کے اوپر بیٹھے تو وہاں پہ بیٹھ کے لازمی پڑھیں. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیم کردہ دعائیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمارے مال و اسباب کو، ہماری رزق کی جگہوں کو اور ہماری آل اولاد کو اللہ نظر بد سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.